السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستو، اسلامک نیٹ ورک پہ ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے اس کا تیسرا اور آخری والیوم شروع کیا ہوا ہے، اور آخری والیوم کا جو ہے آخری چیپٹر ہے اور وہ ہے کتاب الفضائل والشمائل، اور اس میں جو آج کا سب چیپٹر ہے وہ ہے یمن اور شام اور اویس کرنی کے ذکر کا بیان۔ یمن، شام اور اویس کرنی کے ذکر کے بیان کے حوالے سے چیپٹر ہے، اور اس کی احادیث ہیں 6266۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یمن سے اویس نامی شخص تمہارے پاس آئے گا، وہ یمن میں صرف اپنی والدہ کو چھوڑ کر آئے گا۔ اسے برس تھا، اس نے اللہ سے دعا کی تو اس نے دینار یا درہم کی برابر جگہ کے علاوہ اس مرض کو ختم کر دیا۔ جو شخص اس سے ملاقات کرے تو وہ تمہارے لیے اس سے دعائے مغفرت کی درخواست کرے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تابعین میں سب سے بہتر شخص اویس ہے، اس کی والدہ ہے، اسے برس کا مرض تھا، تم اس سے درخواست کرنا کہ وہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کرے۔ حدیث نمبر 6267۔ ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یمن والے تمہارے پاس آئے ہیں، وہ رقیق القلب اور نرم دل ہیں، ایمان یمن والوں کا ہے اور حکمت بھی یمن والوں کی ہے۔ فخر و غرور اونٹ والوں میں ہوتا ہے، جبکہ سکینت و وقار بکری والوں میں ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 6268۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفر کا سرچشمہ مشرق میں ہے، فخر و غرور گھوڑے والوں، اونٹ والوں اور جگیرداروں جو اونٹوں کے بالوں سے بنے ہوئے خیموں میں رہتے ہیں، ان میں ہوتا ہے، اور سکینت بکری والوں میں ہے۔ حدیث نمبر 6269۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرف یعنی مشرق کی طرف سے فتنے نمودار ہوں گے، جفا اور سختی والی جنگل میں رہنے والے خیمہ نشینوں، ربیہ اور مضر قبیلوں سے تعلق رکھنے والے ان لوگوں میں ہوگی جو اونٹوں اور بیلوں کی دموں کے پیچھے چل رہے ہوں گے۔ حدیث نمبر 6270۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلوں کی سختی اور جفا مشرق والوں میں ہے اور ایمان اہل حجاز میں ہے۔ حدیث نمبر 6271۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے یمن میں برکت فرما۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول ہمارے نجد میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت فرما، اے اللہ ہمارے یمن میں برکت فرما۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول ہمارے نجد میں؟ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا، وہاں زلزلے اور فتنے ہوں گے اور شیطان کا سینگ وہیں سے طلوع ہوگا۔ حدیث نمبر 6272۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف دیکھا تو فرمایا، اے اللہ ان کے دلوں کو ہماری طرف متوجہ فرما اور ہمارے سا اور ہمارے مد میں برکت عطا فرما۔ حدیث نمبر 6273۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شام کے لیے خوشحالی ہے۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ کس وجہ سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ رحمان کے فرشتے اس پر اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ حدیث نمبر 6274۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرموت کی طرف سے یا حضرموت سے آگ نکلے گی، وہ لوگوں کو اکٹھا کرے گی۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم شام کی راہ اختیار کرنا۔ حدیث نمبر 6275۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان قریب ہجرت کے بعد ہجرت ہوگی، بہترین لوگ وہ ہوں گے جو ابراہیم علیہ السلام کی جگہ شام کی طرف ہجرت کریں گے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ زمین والوں میں سب سے بہتر لوگ وہ ہوں گے جن کے زیادہ تر لوگ ابراہیم علیہ السلام کی جائے ہجرت شام کی طرف ہجرت کریں گے، اور زمین پر بدترین لوگ رہ جائیں گے، ان کی اراضی انہیں پھینک دے گی، اللہ انہیں ناپسند فرمائے گا، آگ انہیں بندروں اور خنزیروں کے ساتھ اکٹھا کرے گی، اور وہ آگ ان کے ساتھ رات بسر کرے گی۔ جب وہ رات بسر کریں گے اور جب وہ قیلولہ کریں گے تو وہ ان کے ساتھ قیلولہ کرے گی۔ حدیث نمبر 6276۔ ابن حوالہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب امر اسلام یا امر قتال اس طرح ہوگا
کہ تم لشکروں کا مجموعہ ہوگا، ایک لشکر شام میں ہوگا، ایک لشکر یمن میں اور ایک لشکر عراق میں۔ ابن حوالہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، اگر میں یہ صورتحال پا لوں تو آپ میرے لیے کس لشکر کا انتخاب فرما دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شام کے لشکر کو لازم پکڑنا، کیونکہ وہ اللہ کی سرزمین میں ایک پسندیدہ خطہ ہے اور وہ اپنے پسندیدہ بندوں کو اس کی طرف بلائے گا۔ ہاں اگر تم وہاں نہ جاؤ تو پھر تم یمن کا رخ کرنا اور اپنے حوضوں سے سیراب ہونا، کیونکہ اللہ عز و جل نے شام اور اہل شام کی محافظت کی مجھے ضمانت دی ہے۔ حدیث نمبر 6277۔ شریح بن عبید بیان کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اہل شام کا ذکر کیا گیا اور عرض کیا گیا امیر المومنین ان پر لعنت بھیجے۔ انہوں نے فرمایا نہیں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ابدال شام میں ہوں گے اور وہ 40 افراد ہیں، جب ایک آدمی فوت ہو جائے گا تو اللہ اس کی جگہ دوسرے آدمی کو لے آئے گا، ان کی وجہ سے بارش برستی ہے اور ان کے ذریعے دشمنوں سے بدلہ لیا جاتا ہے اور ان کی وجہ سے شام سے عذاب دور کر دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 6278۔ صحابہ میں سے ایک آدمی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرزمین شام فتح ہوگی، اگر تمہیں وہاں کسی جگہ کو پسند کرنے کا اختیار دیا جائے تو پھر دمشق نامی جگہ کو پسند کرنا، کیونکہ وہ حرب و قتال سے مسلمانوں کی جائے پناہ ہے اور اس کا بڑا شہر ہے، اور وہاں ایک جگہ ہے جسے الغوطہ کہا جاتا ہے۔ دونوں حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 6279۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت مدینہ میں ہے جبکہ بادشاہت شام میں ہے۔ حدیث نمبر 6280۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے سر کے نیچے سے نورانی ستون نکلتا ہوا دیکھا اور وہ اوپر کو بلند ہوا حتیٰ کہ وہ شام میں جا ٹھہرا۔ دونوں روایات کو امام بحقی نے دلائل النبوہ میں روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 6281۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ و جدل کے دن مسلمانوں کا گروہ دمشق نامی شہر کی جانب الغوطہ کے مقام پر ہوگا، یہ شام کا سب سے بہترین شہر ہے۔ حدیث نمبر 6272۔ عبد الرحمن بن سلیمان بیان کرتے ہیں کہ اجمی بادشاہ زہر ہوگا تو وہ دمشق کے علاوہ تمام شہروں پر غالب آ جائے گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔